بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان اقبال حسین چومسکی ٹی وی کے ساتھ آج ہمارے درمیان ایک بار پھر ہمارے استاد اور شاعر اہل بیت جناب عارف صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو سب سے پہلے عارف صاحب آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم اقبال، بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے، صحت اچھی ہے، اور چونکہ ماہ سیام ہے تو ان دنوں میں بس کچھ ہی کہ روزے کے علاوہ نوحہ نگاری پر طبیعت بھی مائل ہے، اور یہی تخلیق سخن جاری ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، شہادت حضرت علی علیہ السلام ہم منا رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مولا متقیان کی شہادت کے یہ ایام، پہلے تو یہ کہ یقیناً ایام سوگ ہیں، ایام مصائب ہیں، تو میں اس حوالے سے سب سے پہلے تو قائم آل محمد کے حضور ہدیہ تسلیت پیش کروں گا، اور اس کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے معاشرے کو سیرت علی پہ چلنے کی توفیق دے۔ وجہ یہ ہے اقبال صاحب کہ ہم میں مولا علی علیہ السلام سے محبت تو موجود ہے، لیکن آپ کے نقش قدم پر چلنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو اجتماعی طور پہ زیادہ حوصلہ افزا فضا نظر نہیں آتی۔ علی علیہ السلام، اگر یوں کہیے کہ عدل ہی کا دوسرا نام ہے، یا عدل کو پیکر دیا جائے تو وہ علی کی ذات بنتی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ انسانیت کے کسی اعلیٰ درجے کا دوسرا نام کیا ہے تو میں علی علیہ السلام کہوں گا۔ تو میں شہادت علی کے موقع پہ یہی کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو آپ کے چینل کے توسط سے کہ خدا را ہماری ملت کو بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب و فرقہ مسلک متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹی کرپشن ایک کردار علی علیہ السلام کا تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب اگر مولا کے ہم چاہنے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنے معاشرے میں ہمارے حکمرانوں کو اس ملک کے جو طرز سیاست میں یہ باتیں لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، اس حوالے سے آپ کون سا کلام آج پیش کرنے جا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا قطعہ ہے، اسی سے آغاز کروں گا، یہ بحضور مولا علی ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک منقبت کے کچھ اشعار جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا علی کے حضور کہ چلتے سورج کو پلٹانے والے علی، چلتے سورج کو پلٹانے والے علی، معجزہ پھر دکھا شب کا رخ موڑ دے، ورنہ ایسی سحر کی ہے آمد جہاں، ورنہ ایسی سحر کی ہے آمد جہاں، روشنی کی جگہ شام ہی شام ہے۔ اور اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے کچھ عقیدت کے اشعار ہیں کہ پھر کہاں ذہن میں اپنا کوئی غم آتا ہے، پھر کہاں ذہن میں اپنا کوئی غم آتا ہے، سامنے جب بھی تیرا نقش قدم آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دریا سے قمر ابھرے گا، ایسا لگتا ہے کہ دریا سے قمر ابھرے گا، شام سے منتظر آنکھوں میں بھی نم آتا ہے، شام سے منتظر آنکھوں میں بھی نم آتا ہے، اور اب میرا بیٹا بھی پڑھ لیتا ہے نوحہ تیرا، اب میرا بیٹا بھی پڑھ لیتا ہے نوحہ تیرا، شکریہ مولا میرے گھر میں کرم آتا ہے، شکریہ مولا میرے گھر میں کرم آتا ہے، اور کہہ کے عباس میں مصروف ازاں رہتا ہوں، کہہ کے عباس میں مصروف ازاں رہتا ہوں، ہر علم جاتا ہے جب سر پہ علم آتا ہے، ہر علم جاتا ہے جب سر پہ علم آتا ہے، اور پوچھا آہن سے تھا پر سن کے ردا رونے لگی، کس طرح ایک جواں پشت میں خم آتا ہے، اور دھوپ سے خشک ہوا ہی تھا لہو کانوں کا، دھوپ سے خشک ہوا ہی تھا لہو کانوں کا، شمر پھر ڈھانے سکینہ پہ ستم آتا ہے، اور نہ ملا دشت میں اس لاشے اصغر کو کفن، نہ ملا دشت میں اس لاشے اصغر کو کفن، جس پہ کپڑا بھی تو رومال سے کم آتا ہے، جس پہ کپڑا بھی تو رومال سے کم آتا ہے، اور نہ لکھوں تجھ پہ تو یہ ہاتھ قلم ہو مولا، نہ لکھوں تجھ پہ تو یہ ہاتھ قلم ہو مولا، جب یہ سوچوں تو یہ ہاتھوں میں قلم آتا ہے، اور روز جاتا ہے
کسی دشت میں رونے کو صاحب، روز جاتا ہے کسی دشت میں رونے کو صاحب، اور وہاں کر کے کوئی نوحہ رقم آتا ہے. اور محمد والے محمد صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. تھینک یو ویری مچ سر.